آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے سائیکالوجی کا 17واں سبق لے کر حاضر ہوں. اس کا عنوان ہے نفس اور نفسیاتی عمل. ٹھیک ہے، سیلف سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آج آپ نفسیاتی طور پر سمجھیں گے اور پڑھیں گے. آپ کا جو نیا سلیبس ہے اس میں بھی سبق نمبر 17 ہی ہے، اور یہ چونکہ پرانے سلیبس کے اکارڈنگ بک ہے، اس میں بھی 17 نمبر سبق ہی اس سے متعلق ہے. ہمیں بنیادی طور پر کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی سائیکالوجی کی، ٹھیک ہے، نفسیات سے ہم نے اس کی شروعات ہی کی تھی. کیا کی تھی؟ نفسیات. ٹھیک ہے، اور جب نفسیات کی بات کرتے ہیں تو نفس اس میں تو آ جاتا ہے پہلے ہی، ہے نا. اس کا مطلب جس بیس پر اس سبجیکٹ کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، آج کا آپ کا چیپٹر اسی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچھ الگ سے پڑھایا جا رہا ہے یا اس کا تعلق ہمارے چیپٹر سے ہے کہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے اسباق میں جو نشو و نما کے بارے میں پڑھا ہے اس سے اس کا تعلق تھوڑا سا کم ہے، لیکن اس اعتبار سے اس سے یہ متعلق ہے کہ نفسیاتی عمل ہمارے گروتھ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، نفسیاتی عمل بھی ہمارا گروتھ کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے ذہن میں دل میں جو خیال آتا تھا، بڑھاپے میں یا جوانی میں وہ خیال نہیں آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گرو کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں. بچپن میں ہمارے ذہن میں اگر گڑیا یا گڈے کا خیال آتا ہے تو ہم جوانی میں کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز ملے جو طاقت و توانائی کو ہمارے ریپرزینٹ کرے. یعنی اگر آپ کھیل کود سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کھلونے نہیں کھیلنا چاہیں گے، اس کھیل میں بذات خود انوالو ہونا چاہیں گے. اب اس میں کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال، ٹھیک ہے، ہاکی، بہت طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لڑکے اور لڑکیاں اپنی دلچسپی کے حساب سے ان کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نفس اور نفسیاتی عمل نشو نما کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے. اسی لیے براہ راست ہمارا تعلق اس چیپٹر سے بھی جڑ جاتا ہے. اب آپ کو رفتہ رفتہ وہ جو تبدیلی آتی ہے نفسیاتی عمل میں وہ دیکھنے کو ملے گی. سب سے پہلے ہم اس کی نوعیت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نفس جسے ہم کہتے ہیں ہوتا کیا ہے. ادوار زندگی بھر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، یعنی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں، مختلف کہہ لیجئے آپ پڑاؤ ہیں، ان کے حساب سے اگر ہم نفس کا جائزہ لیں گے تو ایک بڑا فرق نظر آئے گا. سب سے پہلا مرحلہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگی کا شروع ہوتا ہے وہ طفولیت کہلاتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں بچپن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بچپن میں انہوں نے ایک اگزامپل دی ہے کہ آئینے کو جب ہم بچپن میں دیکھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے یا اس کی تصویر دیکھ کر کے جو ریئیکشن ہم دیتے ہیں، نوجوان ہونے کے بعد میں وہ بدل جاتا ہے. آپ دیکھیے چھوٹے بچے کو آئینے کے سامنے لے جاتے ہیں تو وہ اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے. تو کیا آپ بھی اب نوجوان ہونے کے بعد آئینے کے سامنے جا کے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں. پرپس سمجھتے ہیں آپ کہ ہم کس لیے آئینے کے سامنے آئے ہیں. یعنی یا تو خود کو سنوارتے ہیں یا بال ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میک اپ کے لیے اور الگ الگ ایسی چیزیں جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے
کارآمد ہیں یا ہم ان سے اپنے آپ کی تزئین کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ اس کو کھیل کے طور پر نہیں لیتے کیونکہ آپ نے ایک سینس ڈیولپ کیا ہے جو کس سے آیا ہے؟ ارتقاء سے آیا ہے، نشو نما سے آیا ہے. 15 اور 24 ماہ کی عمر کے درمیان کے اطفال میں بصری خود تصور پایا جاتا ہے. بچوں کی ویڈیو ٹیپ کا استعمال کر کے یہ پایا گیا کہ 3 سال کے بچوں میں واضح خود شناسی نہیں پائی جاتی ہے. یعنی ایک 3 سال کا بچہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے سامنے سے آ رہا ہے. وہ اس کو اپنا دوسرا روپ یا عکس نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کوئی دوسرا شخص ہے یا دوسرا بچہ ہے جو بھی ہے. تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا. آئینے میں آپ دیکھیں گے، اگر آئینے سے آپ جتنا قریب ہوں گے تو سامنے والی تمثال یا امیج بھی قریب ہوگی. تو یہ اس لیے جاتا ہے اس کے قریب یا اس سے کھیلتا ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. 4 اور 5 سال کی عمر والے بچے خود کو بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں. اب ایک چیز یہ یاد رکھیے، یہ جو عمر کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے یہ حتمی نہیں ہو سکتا ہے کہ سپوز دیٹ بہت سارے بچے 2 سال میں وہ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں، 2.5 سال میں بھاگنے لگتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، جو بھی تھوڑا سا ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو ہر کسی کے ساتھ یکساں نہیں ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے ذہن کے یا شعور کے ترقی کرنے کے حساب سے. 5 اور 6 سال کی عمر میں 4 سے 5 سال خود کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. پہل چلنے والا بچہ عمر اور جنس کی بنیاد پر دوسروں کی درجہ بندی شروع کر دیتا ہے. طفولیت کے دوران درجہ بندی حقیقتاً برقرار رہتی ہے، یعنی ملکیت، ظہور، وہ چیزیں جو وہ کر سکتا ہے اس کا علم اسے ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد میں دوسری چیز یا دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ عنفوان شباب کا آتا ہے، یعنی جب انسان نوجوانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ بچے اپنے آپ کو نفسیاتی خوبیوں کی بنیاد پر شناخت کرنا، ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اپنی کوالٹی کو پہچان کر کے اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ اسکول کا زمانہ ہو چکا ہوتا ہے، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، تو بچوں میں دیکھیے ایک یہ خوبی ڈیولپ ہوتی ہے، جس کو جس چیز میں دلچسپی ہے اس کے حساب سے وہ خود کو پیش کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ اسپائڈر مین بنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی رائٹر سے جو ہے امپریسڈ ہے تو وہ اس کی طرح بننے کی نقل کر رہا ہے، کوئی پولیس بننا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ اور. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اس نے اپنے ذہن میں چیزیں ڈیولپ کی ہیں، نفسیاتی خوبیاں جو ہیں، اس کے حساب سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے یا چاہتا ہے. وہ رویوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر پیرنٹ نے اس سے محبت سے بات کی ہے تو اس کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے، اور اگر پیرنٹ نے، ٹیچر نے یا کسی نے اس سے غضبناک انداز میں بات کی ہے تو وہ اس کا اثر لیتا ہے. ابھی آپ ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے یا جو ہے چلنا شروع کر رہا ہے، اس کے سامنے آپ چاہے غصہ ہو کر کے اپنا ریئیکشن دیں یا خوشی سے دیں، بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ ڈرے گا، اس لیے ہو سکتا ہے ریئیکشن اس کا بدل جائے کسی چیز سے، اور وہ ڈر سکتا ہے کسی غیر شعوری طور پر ہونے والی چیز سے بھی اور شعوری طور پر بھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو یہ سمجھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عنفوان شباب میں. یعنی نفسیاتی طور پر وہ اب اس چیز کو اٹیک سمجھے گا یا اس کو ایک طریقے سے کیا سمجھے گا کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اور ہر صورتحال میں ایک طرح کے نہیں ہے. یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. عنفوان شباب کے دوران شناخت نشو نما کا کلیدی مسئلہ ہے، یعنی پہچاننا. شناخت اس شخص میں کون ہونے اور اس کی کیا قدریں اور مثالیں، تصورات ہیں کا مضبوط احساس پیدا کرتی ہیں. بہت سے نوبالغ یا نوعمر شناختی بحران کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے مرحلے میں بھی پہنچ کر کے پہچان نہیں پاتے. پہچاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جلدی گھر کا راستہ نہیں جان پاتے ہیں، بازار جانا ہے بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہیں کچھ اور لینے گئے وہ کچھ اور لے آئے. یہ مسئلے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نشو نمائی اعتبار سے
یا نفسیاتی جو ارتقا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے. ذمہ داری کا تو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کچھ اگر ان کو ذمہ داری دیں گے تو وہ خود اس میں ہچکچائیں گے. یعنی آپ نے کچھ ان سے کہا کہ یہ خرید کر لے آئیے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ چیز لے آئیں. ہو سکتا ہے وہ کہیں کچھ اور کہہ دیں, یا لینے گئے ہیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ مجھے دے دیجئے, پیسے دے دیے, سامان لے آیا اسے دے دیا, کسی اور کو دے دیا, کہیں گرا دیا. یہ اس طریقے کی چیزیں تو یہ نفسیاتی کمزوری کو ایک طریقے سے پیش کرتی ہیں. اس کے بعد میں بلوغت کا زمانہ آتا ہے, ابتدائی بلوغت. یہ مرحلہ جو ہے یگانگت بنام علیحدگی کے چیلنج کا سامنا کرتا ہے. یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے, بچہ اب پیرنٹ پر تھوڑا سا ڈپینڈنسی کم کرنے لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم لائف میں آگے بڑھیں, خود سے چیزوں کو سنبھالیں. اسی لیے ماں باپ سے تھوڑا بھاگتا ہے, دوستوں میں زیادہ جاتا ہے. تو دوستانہ رشتے اس مرحلے میں پروان چڑھتے ہیں جو نفسیاتی ارتقاء کا اشارہ ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنی باتیں کھل کر کے دوستوں میں کرے. ماں باپ سے ایک جھجک, ایک خوف بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی باتیں بھی کرنا چاہتا ہے جو صرف دوستوں سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اب نشو و نما کے دوران اسے باپ, ماں, چچا, چچی کے طور پر اپنے کردار کی دوبارہ تشریح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے ان کی باتوں کو لینا ہے, اس سلسلے میں بھی وہ غور کرنے لگتا ہے. پھر درمیانی عمر کا مرحلہ آ جاتا ہے. یہ سارے جو چینجز آ رہے ہیں نفسیاتی اعتبار سے آ رہے ہیں, اسی لیے آپ کو فوکس اس پر کرنا ہے کہ نفسیاتی طور پر کیا تبدیلی ہوئی. ٹھیک ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کا جسم کتنا بڑا ہوا, لمبائی کتنی بڑی ہوئی. نہیں, اس چیپٹر میں خالص آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس نقطے پر کہ نفسیاتی تبدیلیاں کیا واقع ہوں. درمیانی عمر یا ادھیڑ عمر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگلی نسل سے لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے. اب دیکھیے, یہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی, اگلی نسل سے. جب اگلی نسل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بچے اس میں شامل ہو گئے. یعنی یہ عمر وہ ہوتی ہے جب زیادہ تر لوگوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شادی ہو چکی ہوتی ہے تو مطلب بچے بھی ہو رہتے ہیں, کیونکہ ادھیڑ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ابھی شادی ہو. یعنی اب وہ اپنے 3 نسلوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ان کے والدین ہوتے ہیں یا گھر کے بزرگ ہوتے ہیں, ان سے سیکھنا, ان کے تجربات سے سیکھنا, یہ بھی نفسیاتی اثر ڈالتا ہے. پھر بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بھی ایک نفسیاتی عمل ہے. یہ شروع ہو جاتا ہے نا مرحلہ کہ ہم اپنے بچے کو کہاں پڑھائیں گے, ان کے کیا خواب ہوں گے. ہم بچوں کے خواب جب تک بچے نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں یا اپنی دلچسپی کے حساب سے کسی فیلڈ کا, پیشے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ابو مجھے یہ کرنا ہے, امی مجھے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور آپ ان کی دلچسپی کے اعتبار سے یا ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے انہیں موقع دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو یہ اگلی نسل سے آپ کے تعلق کو بتاتا ہے. یہ ایک بڑی نفسیاتی تبدیلی ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کسی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا اس مرحلے میں ہونے والا نفسیاتی تبدیلی کا عمل ہے. پھر بڑھاپا آتا ہے. یہاں پر متوقع اوسط زندگی میں اضافے کے ساتھ بوڑھے لوگوں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے. بوڑھے لوگوں کو سالمیت بنام مایوسی جیسے اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد میں انسان جو فیس کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی آ جاتی ہے اس کے اندر. یہ مایوسی امیری اور غریبی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ احساس غم کا, کچھ کھونے کا, ٹھیک ہے, یا کمزور ہونے کا احساس صرف غریبوں میں ہوتا ہے, امیروں کے ہاں نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑا کوئی دولت مند کیوں نہ ہو, اس کی جو چام ہوتی ہے لائف کی وہ مزمحل ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک احساس محرومی, ایک شکست کا احساس, ایک فقدان کا احساس اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے. یہ احساس یہ بتاتا ہے کہ اب آپ اپنا بیسٹ جو تھا وہ کر چکے ہیں, اس سے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی دیکھیے آپ جو جوش خروش جذبہ ایک اس شخص کے اندر جو ابھی
منزل پر پہنچنے والا ہے یا پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو منزل سے اتر رہا ہے کافی کم ہو جاتا ہے نا. کتنا ہی بڑا کوئی دیکھیے سپر اسٹار ہو، کتنا ہی بڑا کوئی کلاکار ہو، ٹھیک ہے، جب وہ اس عمر کے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو مایوسی اس طرح آ جاتی ہے کہ ہم نے ابھی بہت کچھ اور سوچا تھا وہ ہم نہیں کر پائے. ایک تو یہ خیال ہوتا ہے. دوسری یہ ہوتا ہے کہ سماجی اعتبار سے بھی اس کے رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگ، اب ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں بچے ہیں بہت دیر تک کہ وہ نہیں بیٹھیں گے بوڑھوں کے ساتھ، کیونکہ ان کا انٹرسٹ میچ نہیں کرے. وہ بات کریں گے دوسرے اعتبار سے، اپنے تجربات بتائیں گے یا اپنے زمانے کی باتیں بتائیں گے. جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے موجودہ وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو نفسیاتی اعتبار سے ایک کلیش ہوتا ہے دونوں، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ لوگ بتانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، بہت سمجھدار لوگ ایسے بھی ہوتے جو ان کے تجربات کو سیکھتے ہیں، کام میں لاتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر نئی نسل کے لوگ وہ کیا ہیں، وہ اس سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو جب بھاگیں گے، ہر کوئی ان سے بھاگے گا، بیٹھنا نہیں چاہے گا، ہے نا، سماجی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کریں گے، تو مایوسی اور ایک شکست کا احساس پیدا ہونا فطری بات ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو پہلے بھی بتایا گیا ہے، اب اپنے پوتے میں، ٹھیک ہے، ناتی میں یا اور جو بھی بچے ہیں گھر کے، ان میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خوش کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں فکر مندی بھی ان کی بڑھ جاتی ہے اور اپنے آپ کو وہ اطمینان بھی اس سے پہنچاتے ہیں. اس طرح جو تصور نفس ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، یہ ایک جگہ آپ دیکھیے کہیں بھی جامد نہیں ہے نا. اس کو چلتے رہنا ہے، بدلتے رہنا ہے. تصور نفس مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. کس اعتبار سے؟ عمر کے اعتبار سے، ارتقاء کے اعتبار سے، زندگی کے مختلف مراحل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ایک انہوں نے مثال دی ہے مہاتما گاندھی اور مدر ٹریسا، جنہوں نے سماج کے لیے کافی اشتراک کیا. نفسیاتی طور سے بہت مضبوط لوگ تھے. کیوں مضبوط تھے؟ کیونکہ دیکھیے انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. گاندھی جی کو آپ دیکھ لیجئے، ہے نا، کیسے چیلنجز، افریقہ میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ہے نا، اور یہاں خود انگریزوں نے ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے، پھر کتنا جو ہے سخت انہوں نے احتجاج کیا، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور پھر بالآخر آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں کیا ہوا. تو یہ نفسیاتی طور پر مضبوط لوگ تھے، اس لیے ایسا کر پائے. تو نفس کا یا نفسیاتی عمل کا تعلق ہمارے عزم، ارادے اور حوصلے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نفسیاتی طور پر مضبوط ہیں تو ہم ڈیسیزن آسانی سے لے سکتے ہیں اور مشکل فیصلے لے سکتے ہیں. جہاں پر ہر کوئی ہمت نہیں کر سکتا، ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اس کا عزم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو بڑے بڑے اقدام ہوتے ہیں نفسیاتی مضبوطی کی بدولت ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نفس کو، چونکہ یہ مختلف عمر میں پروان چڑھ رہا ہے، کنٹرول میں رکھنا بھی بہت ضروری ہو، جسے ہم کہتے ہیں ضبط نفس. ٹھیک ہے، ضبط نفس مطلب نفس کو کنٹرول میں رکھنا اور اس کی پیش رفت کرنا، یعنی اس کی کوشش کرنا. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. ٹھیک ہے، آپ نے شعر سنا ہوگا بچپن سے. اب اس میں دیکھیے نفس کو اتنی امپورٹنٹ دی گئی ہے کہ آپ، یعنی جو اگر سرکش ہو جائے نفس، جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نفس کی کئی قسمیں بتائی گئی، نفس لوامہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر نفس امارہ ہو جائے، یعنی جو آپ کو اپنے مطابق چلانے لگے، وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اژدہا، سانپ، ٹھیک ہے، شیر، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں رہتے، کیونکہ وہ آپ کو اپنے حساب سے چلائے گا، آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اور نفس کبھی بھی اگر آپ نے اپنے حساب سے نہیں کیا
تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صحیح راستے پر لے جائے، وہ آپ کو کہیں بھی پستی میں لے جا سکتا ہے کسی بھی حد تک۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جو نگیٹو چیزیں ہیں ان میں دلچسپیاں تیزی سے لیتا ہے، زیادہ لیتا ہے، اور یہ نفس ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے نفس میں جو دیکھیے کسی کے لیے جو چیز آسان ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی طرف تیزی سے بھاگے گا۔ تو برائی کرنا یا برائی کے بارے میں سوچنا عام طور پر آسان ہوتا ہے، نیکی کے بارے میں سوچنا یا کوئی پاک ارادہ کرنا اس کے بارے میں سوچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو سماجی زندگی میں بھی ایک طریقے سے بہت سنبھل کر رہنے کی تلقین کرے گا، اور وہ آپ سے بہت مشکل ہے کہ ہو پائے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں، جو نفس کے غلام ہوتے ہیں تیزی سے اس موومنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرف ان کا نفس لے جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو نفس کو اسی لیے کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کے ارتقاء کو اگر جان رہے ہیں تو اس کو کنٹرول میں کرنے کا ارتقاء بھی ہمیں کنٹرول میں کرنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کئی طریقے بتائے ہیں۔ دیکھیے، ضبط نفس کے لیے اٹھائے جانے والے جو اقدامات ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ امپورٹنٹ انہوں نے ذکر کیے۔ سب سے پہلا ہے کہ عمل کی انجام دہی، یعنی آپ کو دیکھیے جو کام کرنا ہے تو اسے کرنا ہے، اسے انجام دیجئے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ ایک ارادہ کریں گے، ایک کام ٹھانیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر کل دوسرا شروع کریں گے، نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ 2-4 دن چلیں گے اس کے ساتھ، پھر چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ ہمارا نفس اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یا ہماری نفسانی جو خواہشیں ہیں وہ اس سے ہمیں الگ موڑ رہی ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو پہلا کام یہ کیجئے کہ عمل کے انجام دہی، اگر آپ نے ٹھان لیا ہے تو اسے کیجئے، ہر حال میں اسے کیجئے، انجام تک پہنچائیے، پھر اس کے رزلٹ دیکھیے۔ دوسری چیز، کارکردگی کی خود نگرانی اور حاصل نتیجہ، جو آپ کر رہے ہیں اس پر غور کیجئے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ نکالیے۔ یہ نہیں کہ ہم کر ہی رہے ہیں بس کر دیں کسی طرح، حاصل نتیجہ ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یہ کیا، یہ کام، اس کا نتیجہ کیا نکل کر کے آیا۔ کیونکہ اگر آپ نتیجے کی فکر کریں گے تو کام کی نوعیت بدل جائے گی۔ آپ اس طریقے سے کام کریں گے کہ نتیجہ اچھا ہے، اور اگر نپٹانے کے مقصد سے آپ نے کیا تو آپ کو نتیجے کی کوئی فکر نہیں ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے تعین قدر ذات کی امپورٹنس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنی اہلیت، اپنی قابلیت ہے اس پر بھروسہ کیجئے۔ آپ کو لگتا ہے اگر کہ میں یہ زبان سیکھ سکتا ہوں تو اس سیکھنے کی طاقت پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کا دوسرا بچہ ہے، ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، وہ سیکھ رہا ہے، ہم کہیں یار ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہمارے اندر تو یہ خوبی ہی نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کام میں آپ ضد کرنے لگیں، کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر بھروسہ ہے، یقین ہے، تبھی آپ اس کام کو شروع کیجئے، اور شروع کیجئے تو انجام تک پہنچائیے۔ یعنی آپ کی جو بھی لیاقت اور صلاحیت ہے اس پر بھروسہ کیجئے۔ تقویت ذات، یعنی اپنی ذات کو طاقتور بنائیے۔ کیسے بنائیں گے آپ؟ اس کے لیے آپ کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو پہچانیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کھیلوں کے بارے میں آپ مثال لے لیجئے، کوئی اچھا کرکٹر بن سکتا ہے اور وہ والی بال میں جو ہے لگا ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ کوئی اچھا قلمکار بن سکتا ہے اور وہ کرکٹ میں لگا ہوا ہے، تو ممکن ہے وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ تو پہلے اپنی ذات کو تقویت دیجئے اس فیصلے کے ساتھ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، صحیح طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ بچے کو پرسکون رہنا اور مشکل صورتحال پر قابو پانا اور رد عمل میں طیش میں نہ آنا کیسے سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ چیلنجز تو ہمارے سامنے آنے ہی آنے، ہر کسی کے سامنے کسی نہ کسی شکل میں کوئی مشکل مرحلہ آئے، کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ہمیں ایک دم سے بالکل غصہ آ جائے گا، ہم ایک دم سے یا تو مایوس ہو جائیں گے، مشتعل ہو جائیں گے، کچھ بھی۔ تو اب اسے بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے بھی طریقے ہیں۔ کیا ہیں؟
پہلا یہ ہے کہ اشتعال انگیزی کی صورتحال کے لیے تیار رہنا. ہم یہ مان لیں کہ ہاں یہ سچویشن آئے گی اور ہم پہلے سے ذہن اس کے لیے اپنا تیار کر کے چلیں. جیسے ہم نے ایک کام شروع کیا, اب کام کے لیے ہم نے بہت سے ملازمین کا انتخاب کیا, ہائر کیا. ہم جانتے ہیں کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ کوئی کام نہیں ہوگا, یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مشن ہم نے دیا ہے وہ فیل ہو جائے. تو اس کے لیے ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں ہی نہ کہ یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر جب فیل ہو تو ایک دم سے ہم چراغ پا ہو جائیں, ان کو گالی دے رہے ہیں, ان کو نکال رہے ہیں, ان کو ملامت کر رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کے پہلے سے تیار نہ رہنے کی وجہ سے. تو ذہنی اعتبار سے آپ پہلے سے تیار رہیے. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کوئی مشکل اگر پیش آ بھی جائے تو اس کا سامنا کیجیے, فائنڈ آؤٹ کیجیے کہ اب یہاں پر کیا دقتیں تھیں, انہیں ہم سالو کریں گے. سامنا کیجیے, زیادہ اس کے لیے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اشتعال انگیزی پر قابو پانا, اس کی کوشش کیجیے. کوشش خود کا احتساب کرنے سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا غصے کو کنٹرول کرنے کے جو اور طریقے ہو سکتے ہیں, اپنا محاسبہ کر کے بات کریے خود سے کہ کیا وجہ ہے ہمارے اندر یہ غصہ آ رہا ہے, ہم کیا اس کا کوئی اور سولوشن نکال سکتے ہیں. ہم نے ناراضگی میں اگر کسی پر ہاتھ اٹھا دیا تھا تو کیا ہم کوئی اور طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی جائے اور ہماری بات بھی پوری ہو جائے. خود سے آپ جب سوچیں گے اس کے بارے میں, یا بہت کلوز فرینڈ کسی سے بات کر سکے جو آپ کو اکسائے نہ, بھڑکائے نہ, غلط مشورے نہ دے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اس اشتعال کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز یہاں پر بھی کہ نتائج پر غور کیجیے. اگر آپ نے اشتعال میں کچھ کر دیا, آپ سوچئے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے, یعنی کچھ بڑا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے پہلے سے یہ سوچ لیا تو سمجھدار ہوں گے تو وہیں رک جائیں گے, ٹھیک ہے. اب بہت ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آدمی معمولی سی بات پہ بہت غصے میں آ گیا اور کوئی سخت ری ایکشن دے دیا, کسی کو مار دیا, گالی دے دیا, کچھ بھی, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اب اس کا ری ایکشن کیا آنے والا ہے. اب جب وہ ری ایکشن آیا تو وہ بھاری نقصان اٹھا رہا ہے. ذہنی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ پچھتا رہا ہے کہ ہاں ہمارا وہ ری ایکشن وہاں کنٹرول کر لینا زیادہ بہتر تھا. تو اگر آپ جو اشتعال میں آ کر کے عمل انجام دے رہے ہیں اس کے نتائج پر غور کریں گے تب بھی آپ اشتعال پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس طریقے سے ہم سب کی ایک کیتھارسس ہوتی ہے, شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے. ہم شخصیت دیکھتے ہیں سائیکٹرسٹ کیا کرتا ہے, جو ہے نفسیاتی طور پہ ہماری نشو نما کرتا ہے. ہم اس سے اپنے مسائل بتاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کچھ چیزیں ایسے کیجیے ویسے کیجیے. بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سب ایک جیسے ہیں. ہم ٹیچر ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ نہیں کہ ہم کوئی اس طریقے کے چیلنجز کا شکار نہیں ہوں گے. بہت ممکن ہے کہ ہم سے بہت بہتر آپ میں سے کوئی اسے چیلنج کرتا ہو, کنٹرول کرتا ہو, ٹھیک ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے لیکن آپ پہلے سے کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے شخصیاتی اعتبار سے. تو اگر ہم اسے سمجھیں گے اور پھر اس پر کام کریں گے تو نتائج اچھے نکلیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں پڑھایا تھا کہ انسان کے نفسیاتی مطالعے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں. اس میں ایک زاویہ آپ کو یاد ہوگا انسان پرستانہ تھا, یعنی جہاں پہ انسان کو فوقیت دی جا رہی تھی ہر چیز پر کہ انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو سدھار سکتا ہے. وہ بہت ایک اچھا زاویہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے بس میں ہیں. جیسے ہمیں بہت شدت کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کی خواہش ہو رہی ہے, کریں گے تو اسے ہم ہی نا. تو اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں, سپوز دیٹ کہ ہم نشے کے عادی ہیں, اب ہمیں بہت شدت کے ساتھ شراب پینے یا سگریٹ پینے کی خواہش ہو رہی ہے, تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے حصے کا یہ پی رہا ہے اور ہمارا کام ہو رہا ہے. دوست, پینا ہمیں ہی ہے, مطلب ہمیں ہی گلاس کی طرف یا سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے. تو یہ ہمارے بس میں یہ بھی تو ہے کہ ہم ہاتھ روک لیں. مطلب آخری حد تک کے انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس سے خود کو روک لے. اور جب روک سکتا ہے تو وہ اپنے کردار کو بدل کیوں نہیں سکتا, اپنے بیہیویئر کو بدل کیوں نہیں سکتا.
تو اس طریقے سے وہ تو بہت ایکسٹریم لیول کی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری شخصیت کو بہت برا بناتی ہیں، بہت شرمندگی کا مقام ہمارے لیے پیدا کرتی ہیں. ہم نتائج پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے رائٹر تھنکرز کو آپ پڑھیں گے، اتنے بڑے بڑے چیزوں کا جو ہے انہوں نے سامنا کیا ہے کہ ہم اور آپ ہل جائیں گے، لیکن ایک سکون ان کے ذہن پر ہمیشہ رہتا ہے، مسکرا دیں گے، بس ایک زیادہ سے زیادہ اٹھ جائیں گے، کچھ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو انجام ہوتا ہے نا، اس سے اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو ابھی ہم کریں گے اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، ان کے سامنے ٹی وی پہ اسکرین کی طرح دکھ رہی ہوتی ہیں جیسے ذہنی اعتبار سے. تو اگر آپ پیشگی چیزوں کا علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اپنے لائف کے ہر فیصلے کے مطابق، تو آپ اشتعال کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے کو بھی درست کر سکتے ہیں، شخصیت کی تعمیر بھی آپ کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور نفسیاتی عمل جو ہے آپ کا نا، وہ بہت بدل جائے گا. ابھی آپ کا نفس کچھ اور کہتا ہے نا، اگر آپ نتائج کے بارے میں سوچ کر کے کوئی ری ایکشن لیں گے تو بہت ممکن ہے کہ جو آپ نے پہلے سوچا تھا وہ ایک دم بدل جائے. اور اس سے طاقت جو آتی ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات میں آتی ہے اور کسی میں نہیں. سامنے والا دیکھ کے ممکن ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، سامنے ہی تو نتائج اس کے دکھ رہے ہیں کہ یار وہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہا ہے اور آپ اس پر ہنس رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس پر مسکرا کر کے اسے ٹال دیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنا کچھ حاصل کر لیا اس پر ریئیکٹ نہ کر کے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. 1 منٹ ذرا موقع دیجیے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اشتعال کی بات کر رہے تھے اور اشتعال کے ذریعے سے یہ نفسیاتی عمل پہ کنٹرول کی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم نتائج کے بارے میں غور کر کے عمل اپنا بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ مان کر کے چلیے. ہم نے ذاتی طور پہ کئی چیزوں کا خود پہ تجربہ کیا اس طرح. ہم نے دیکھا کوئی آپ کو وہاں سجیسٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کے ذہن میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں کچھ ہے. لیکن اگر آپ نے نتیجے کو سوچا تو آپ کا عمل بالکل بدل جائے گا. آپ خود دیکھیے گا، ٹرائی کیجئے گا اس طریقے کی چیزوں میں اپنے فیصلے کے بارے میں. کسی بھی سبجیکٹ کو لے کر کے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کو لے کے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں گے فیصلے کیسے بدل جاتے ہیں، نفسیاتی عمل کیسے مختلف ہو جاتا ہے. پھر یہی چیز جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، خود آموزی تربیت، جسے SIT کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خود آموزی تربیت یعنی سیلف انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اسے خود کلامی بھی کہتے ہیں. اپنے آپ سے بات کیجیے. اسی لیے ہمیشہ انسان کو بھیڑ میں ہی نہیں رہنا چاہیے. کبھی اگر خود کو سنبھالنا ہے یا خود کے بارے میں سوچنا ہے، تھوڑا سا وقت خود کو بھی دیجیے. ٹھیک ہے، کبھی بیٹھیے اکیلے، محاسبہ کیجیے، سوچیے اپنے بارے میں. کہتے ہیں کہ ابھی میں ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا کہ جب انسان اپنے فکروں سے بیزار ہو جاتا ہے یا اپنی فکر سے مطمئن نہیں رہتا تو وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے دوسروں سے. آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے فلاسفر ہوتے ہیں، جو تھنکر ہوتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں. وجہ یہ ہے نا کہ ان کے ذہن میں اتنی بڑی دنیا آباد ہے اور اتنی رنگین دنیا آباد ہے، اتنی خوبصورت دنیا آباد ہے کہ وہ اسے بریک نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اسے توڑنا نہیں چاہتے. اب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انسان اس میں کھویا رہے، چونکہ آپ سوسائٹی کا حصہ ہیں تو آپ کو یہاں کی ذمہ داریاں، یہاں کے روابط، یہاں کی وہ چیزیں بھی نبھانی، بیلنس کرنا ضروری ہے اسے. لیکن یار ایک لمحے تو آپ خود سے ملاقات کیجئے. اسی کو خود کلامی کہہ لیجئے آپ. تو اس میں کیا ہوتا ہے، مسئلے کی شناخت کی تدریس کیجئے،
تحقیق ذات کی مہارتوں کی تدریس کیجیے، توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے اور موضوع جوابی عمل کی مہارتوں کی تدریس کیجیے۔ جوابی عمل کیا ہو سکتا ہے، ری ایکشن، اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے۔ تقویت ذات مہارتوں کی تدریس، تاکہ نوعمر اپنے خود کے جوابی عمل اور اسی کے موافق صلوں کی قدر شناسی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کی لیاقت ہے، قابلیت ہے، وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کو اگر لگتا ہے، اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ انسان سب سے پہلے کوئی بھی ڈیسیزن لیتا ہے اپنی ذات سے لڑتا ہے اور اپنی فیملی سے لڑتا ہے۔ اب کچھ اننیسیسری لڑتے ہیں، جیسے ہمارے والدین کو اچھی طریقے سے علم ہے کہ ان کا بیٹا کیسا ہے، 3 بیٹے ہیں تو تینوں بیٹے کی بنیادی شناخت وہ بتا ہی دیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں ہر بچے کی بنیادی کوالٹی بھی انہیں پتا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی بچے کے بارے میں آپ بضد ہیں کہ ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، لیکن بچہ اپنے آپ میں جانتا ہے کہ یار ہماری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، ہم آرٹ کے بندے ہیں، ہم جو ہے کسی طریقے کے کلاکار بننا چاہتے ہیں، قلمکار بننا چاہتے ہیں، کچھ اور اندرونی طور پہ وہ اس سے وابستہ ہے، دلچسپیاں اس کے اس میں، آپ کتنا بھی فوکس کریں گے، پناہ بھی دیں گے، اسے ڈگری بھی دلا دیں گے، تو وہ کوالٹی نہیں آ پائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے موقع پہ آپ ضد کر سکتے ہیں، ایسے موقع پہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ جب آپ اپنا محاسبہ کر چکے ہوں تب وہاں پر آپ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میں اس فیلڈ کا انتخاب کروں گا اور میں اس میں بہتر کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ نتائج کا جو ہے آپ کو علم ہوگا اور اپنی مہارت کا آپ جو ہے اچھی طریقے سے محاسبہ کر چکے ہوں گے، تب یہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں، اور تبھی لیجئے، ادروائز دھوکہ ہو جاتا ہے جذبات میں آ کر کے، دوست کو دیکھ کر کے، پڑوسی کو دیکھ کے، رشتہ دار کو دیکھ کر کے آپ جو ہے اوور ایکسائٹڈ مت ہوئیے کسی بھی چیز کو دیکھ کے۔ کوئی پیشہ ہے، کوئی میدان ہے، ظاہری طور پہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے شروع میں اس کا لوگ مذاق بھی اڑائے، لیکن کوئی دنیا میں عمل نہیں ہے جس کے اندر ایکسیلنسی نہ پیدا کی جا سکتی ہو، کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے، اگر وہ ہنر سے تعلق رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے اندر چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو، ایکسیلنسی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اتنی کہ لوگ آپ کی مثال دینے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فیصلے آپ لے سکتے ہیں جب آپ اپنی مہارتوں کو جانتے ہو۔ پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ذاتی اصلاح اور کامیابی سے نپٹنے کے اختیارات۔ جوان سال بچوں کو مسلسل اپنے برتاؤ پر نگرانی رکھنے کے لائق بناتا ہے، متبادل کا تجزیہ کراتا ہے اور اختیاری حل کو انجام دیتا ہے کہ جو ان کے بس میں ہے اس طریقے سے وہ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہو گئے۔ اب دیکھیے، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم نے ابھی جس کی بات کی کہ کچھ ذمہ داریاں اخلاقی اعتبار سے ہم پر عائد ہو جاتی ہیں، ہے نا، کہ ابھی سپوز دیٹ آپ بہت اچھے مسئلے میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ غور کر رہے ہیں کچھ، لیکن آپ کے سامنے کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں، اس سے بات نہ کریں، ڈانٹ دیں اس کو۔ بھائی وہ تھوڑی نہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کیا، تو اس کا جو اخلاقی پہلو ہے کہ آپ محبت کے ساتھ یا پیار سے جو اس کو جواب دینا ہے کہ ہاں میں اس عمل میں مصروف ہوں، یا میں ابھی یہ کر رہا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، اب یہ اخلاقی فریضہ ہے نا۔ ایسا تو ہے نہیں، اب جیسے اسٹوڈنٹ کوئی اپنے استاد سے ملنے گیا، وہ مصروف ہو سکتا ہے، اب وہ اس کے لیے بات بھی نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو بٹھائے، چائے پلائے ہی، یا آپ کے سلام کا جواب ہی دے، بھائی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ قانونی اعتبار سے نہ کسی طریقے سے، لیکن ہاں اخلاقی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں کم سے کم اس پہ ہم بات کریں، ریئیکٹ کریں، اور چاہے فوری طور پہ اس سے ہم جو ہے رخصت لے لیں، لیکن اس کو مہذب طریقے سے بات کریں، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے ہر مومنٹ پہ اخلاق کہاں آ جاتا ہے، جہاں پہ کوئی اصول کام نہیں کرتا، یعنی اصولی اعتبار سے آپ پر جہاں کوئی ذمہ داری نہ ہو، وہاں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاق، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب اسی میں آ جاتا ہے صحیح اور غلط کا تصور، صحیح اور غلط کا تصور۔ اب یہ تصور بھی کہیں لکھا ہوا ایسا نہیں ہے، یہ ہم پرورش سے، ثقافت سے، تہذیب سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں جو چیز صحیح ہے ضروری نہیں ہے
کہ وہ مغربی کلچر میں بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے، یورپین کلچر میں بھی صحیح ہو یا دوسری کنٹریز میں بھی صحیح ہو، جو کچھ ہمارے نظر میں صحیح ہو، جو غلط ہم سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگلی کنٹری کا یا اگلے ملک کا یا اگلے گھر کا شخص بھی اسے غلط سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیے کہ صحیح اور غلط کا تصور ثقافت، کلچر، تہذیب، ٹھیک ہے، اور مذہب کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے متعلق اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس کے ان عوامل کو دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کوئی فیصلہ دے رہے ہیں تو ہم ساتھ میں یہ رکھیں کہ ہم کس پرسپیکٹو سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جیسے اب خواتین کو لے کر کے ہو، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کو لے کر کے ہو، تعلیم کو لے کر کے ہو، آپ دیکھیں گے بہت بڑا کلیش ہے مشرقی مذاہب کے اندر یا مشرقی جو خاص طور سے علوم ہے ان کے اندر اور مغربی علوم میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سرے سے اس پر آ جائیں کہ نہیں یہ تو سب بالکل غلط ہے، وہ کبھی آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ اس سے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کی جو بیوٹیز ہیں یا کن وجہ سے آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، اگر کوئی خاص اصول اپنا رہے ہیں، کوئی ضابطہ اپنا رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کو نہ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، وہ سب اگر آپ بتا سکیں ساری چیزیں، ہو سکتا ہے کسی کو پسند آئے تو وہ آپ کے حساب سے اختیار کرے گا۔ لیکن آپ کو براہ راست کسی کو ایسے نہیں کہنا ہے جب تک کہ آپ اپنے دائرے میں، کیونکہ اب یہ چیز اب لیگل بھی ہے نا، یہ اگر خاص طور سے کسی کا سینٹیمنٹ ہرٹ کرتے ہیں، کسی کے لباس پر، کسی کے اور جو اس طریقے سے ذاتی قسم کی چیزیں ہیں ان پر اگر آپ آبجیکشن کرتے ہیں تو آپ پر قانونی اعتبار سے جو ہے فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ ایک خالص ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کا نظریہ ہے تو آپ اپنے نظریے کی وضاحت کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ کسی کو کوئی تکلیف اس سے نہ ہو، اگر وہ کسی کو اچھی لگے گی تو خود اپنا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یا برا اس کا بھی فیصلہ ہم کریں گے کلچر، تہذیب، ثقافت کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ اب اس کے حساب سے ہماری اخلاقی ذمہ داریاں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے کہیں ایسا ہے کہ بڑے اور چھوٹے میں بہت زیادہ تکلف نہیں برتا جاتا ہے، یعنی بڑے آرام سے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں دوست، تو آپ ان کو جو ہے بدتمیز فوراً نہیں کہہ دیں۔ یہ آپ کے یہاں ہے کہ ہاں ہم بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، تو ہم ویسا ہی دیکھتے آئے ہیں اور ویسا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کریں۔ لیکن اگر اس کلچر کا بچہ ہے کہ بڑا بوڑھوں کے ساتھ دوستی بناتا ہے، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، اگر وہ وہاں نہیں کرے گا تو وہ لڑکے کو غلط سمجھا جائے گا، خراب سمجھا جائے گا، ہے نا۔ تو وہاں اس کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو اپنائے۔ اس طریقے کی چیزیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بہت براڈ وے میں جب مطالعہ کیا جائے گا کہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے بزرگوں سے دوستی کا، اور اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے کہ بزرگوں سے تھوڑا فاصلہ بنائے ادب لحاظ کا، تب وہ اسٹڈی نکل کر کے آئے گی کہ کوئی مطالعہ کرے، اگر اس کے تمام اسباب بتائے لوگوں میں، پھر وہ فیصلہ لیں گے کہ ہاں کیا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بڑے تھنکرز کا یا ان کا کام ہے، اس پر بھی کسی کا جبر نہیں ہوگا کہ آپ اسے اب اپنائیں ہی اپنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی یہ میں مثال دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی، لائف کے ہر مومنٹ پہ جہاں صحیح یا غلط، ٹھیک ہے، کا معاملہ آئے، اچھا یا برا کا معاملہ آئے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہی چیزیں ہماری اخلاقی نشو و نما کی گواہی دیں گی۔ چلیے اب جو ہم نے بات کی تھی کہ اخلاق کا تعلق ثقافت، تہذیب سے جڑا ہوتا ہے، اسی کو انہوں نے 3 مرحلے میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ یہ 3 مختلف سطح سے گزرتا ہے اخلاقی استدلال۔ ابتدائی رسمی مرحلہ، ٹھیک ہے، رسمی مرحلہ، اور مابعد رسمی مرحلہ۔ رسمی مرحلے کو انہوں نے 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ما قبل رسمی مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ استدلال کسی حد تک خود مرکزیت ہوتا ہے اور کسی فرد کے برتاؤ کے شخصی نتائج پر فوکس کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر رسمی مرحلے میں استدلال اس بات پر توجہ مرتکز کرتا ہے کہ اخلاقی اصولوں کو قبول کرنے میں وہ کس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے، کیا وجہ ہے جو اسے قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد عنفوان شباب کے دوران ہر فرد مابعد رسمی مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، جس میں
وہ مجرد اصولوں پر اعتماد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کولبرگ کے مطابق ماہر نفسیات ہیں. اخلاقی نشو و نما کے مراحل کا مختصر بیان آپ دیکھ لیجیے. ماقبل رسمی جسے سطح کہتے ہیں، بالکل اوپری. پہلا مرحلہ اخلاقی فیصلے اطاعت اور سزا پر مبنی ہیں. وہ اعمال جو صاحب اختیار کے تئیں اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں اور کسی فرد کو سزا سے بچنے کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، انہیں بہت اچھا کے طور پر دیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا کیا. اس طریقے کے الفاظ جملے ہوتے ہیں جس سے اس کو ایک طریقے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. دوسرا مرحلہ وہ اعمال جو کسی فرد کی ضرورتوں کو اطمینان بخش ثابت کریں، اچھا کے طور پر دیکھے جاتے ہیں. یعنی سپوز دیٹ کسی کو پیاس لگی ہے، پانی دیا تو کہیں گے اچھا کام، ضرورت کے حساب سے، ہے نا. پھر آ جاتا ہے رسمی مرحلہ، جو تیسرا مرحلہ ہے اور جو ہے سلسلے وائز. وہ اعمال جو دوسروں کے ذریعے تسلیم کر لیے جاتے ہیں اچھا کہلاتے ہیں، اور جو تسلیم نہیں کیے جاتے وہ برا یا خراب کہلاتے ہیں. جس کو یعنی سوسائٹی نے ایکسپٹ کر لیا تو وہ اچھی چیزیں ہو گئی، نہیں ایکسپٹ کیا تو وہ بری ہو گئی، خراب ہو گئی. اسی لیے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی سوسائٹی ہے. الگ الگ سوسائٹی ہو سکتا ہے کہ اس میں اختلاف کریں، کسی کے ہاں کوئی چیز اچھی ہو، کسی کے ہاں بری. چوتھا مرحلہ وہ اعمال کسی فرد کے ذریعے اپنے فرض کے طور پر انجام دیے جاتے ہیں یا جن سے قانون اور اختیارات ظاہر ہوتے ہیں، انہیں اچھا کہا جاتا ہے. اور وہ اعمال جو اس احساس فرضیت کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں برا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر مابعد رسمی مرحلہ کا اگلا مرحلہ آتا ہے پانچواں. وہ اعمال جو معاشرتی فلاح و بہبود کے مطابق ہوتے ہیں انہیں اچھا کہا جاتا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی کے بہتر بنانے میں جو اہم رول ادا کرے. اور وہ اعمال جو معاشرتی قوانین کے مطابق نہیں ہوتے برا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سپوز دیٹ کسی سوسائٹی میں ایسا ماحول ہے کہ 8 بجے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، سونے کی تیاری کرتے ہیں. اب وہاں اگر کوئی شخص نیا گھر خریدے اور 8 بجے وہ ڈی جے بجا کر کے سوچے کہ ہم تھوڑی دیر میوزک سنیں گے یا ڈانس کریں گے اس طریقے سے، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ معاشرتی اعتبار سے برا سمجھا جائے گا، ہے نا. کیونکہ وہ جو ایک چلتا چلا آ رہا تھا سسٹم یا جس چیز کو اچھا سمجھا جا رہا تھا اس کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ معاشرتی اعتبار سے برا مرحلہ ہو گیا. اسی طرح چھٹا مرحلہ وہ اعمال جو کسی فرد کے خود اختیاری فیصلے کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں اچھا کہلاتے ہیں. وہ اعمال جو اس طرح کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے برا کہلاتے ہیں. یعنی اچھا اور برا کسی چیز کے ماننے یا سمجھنے میں ہمارا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے. ہمارے دوست سے، ہمارے گھر والوں سے کسی مسئلے کو لے کے اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے، وہ کہ نہیں یہ برا ہے نا. تو یعنی اچھے یا برے ہونے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ چیلنجز ہیں. کہیں سوسائٹی ہے، کہیں معاشرہ ہے، کہیں ہماری اپنی ذات ہے. تو اس میں بڑا اختلاف ہے. بہت سمجھ بوجھ کر کے ہمیں ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ. اب چونکہ ہم سب ایک خاندان سے وابستہ ہیں تو خاندان کا کردار سیکھنا پڑتا ہے. خاندان کا کردار کا مطلب بنیادی طور پر ہمارے سماج سے جڑنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم سماجیانے کا عمل کہتے ہیں یا سماج کاری بھی کہتے ہیں. اب اس کا مسئلہ یہ ہے چونکہ سوسائٹی کے حساب سے یا کلچر کے حساب سے جوائنٹ فیملی یا الگ الگ رہنے کا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک کلیش چل رہا ہے. اب زیادہ تر شہروں میں لوگ کیا ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ کسی کی مجبوری بھی ہوتی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ نوکری کسی کی کہاں لگ گئی تو وہاں رہے گا، ظاہر سی بات ہے فیملی کے ساتھ. تو کچھ تو بوجوہ مجبوری ایسا کر رہے ہیں اور کچھ جان بوجھ کر بھی لوگ جو ہے نہیں رہنا چاہتے ہیں اس طرح. تو خاندان سے جڑنے، خاندان کی چیزیں سیکھنے، رویہ کیا ہے، بڑوں سے بزرگوں سے ملنا ہے، کیا ان سے بات کرنی ہے، کتنی بات ان کی ماننی ہے، اس کا علم سب کو نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے. بچے اپنے ہی گھر میں یعنی اپنے ہی دادا دادی کو، نانا نانی کو، ان چیزوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں یا ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. کیسے ملنا ہے، کیسے بات کرنا ہے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو خاندان کا کردار بھی نبھانا ہے اور اسی سے
ہم دیکھیے کبھی بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یا تو اس کے موافق کردار کو اپنا لیتے ہیں یا مخالف کردار. اگر ایٹ لیسٹ پورے طور پہ نہیں تو کسی نہ کسی چیز میں تو دو رویہ ہوتا ہے ہمارا. بعض چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بعض چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اگر ہمارا کردار سوسائٹی یا جو بھی موجودہ کلچر ہے اس کو اپنا لینے کا ہے تو وہ موافق کردار کہلائے گا, اور اگر کہیں ہم اس کے خلاف جاتے ہیں وہی باغی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بغاوت الگ الگ پیمانے پہ ہوتی ہے, الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ملک کے خلاف یا کسی اور چیز کے خلاف بغاوت کرے تبھی وہ بغاوت ہوگی. بغاوت چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی موجود ہوتی ہے. یہ تب ہوگی یہاں پر جب آپ سوسائٹی کے یا سماجی اصول و ضوابط کے خلاف جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کوئی امپورٹنٹ چیز اب اس میں نہیں بچی ہے, آپ کا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. جی بتائیے, نفسیاتی عمل اور اس کی تبدیلیوں کے بارے میں سب کو اچھی طریقے سے پتہ چل گیا؟ ہے کسی کا کوشچن؟ چلیے ٹھیک ہے, پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.